سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أمة محمد، وبارك وسلم عليه. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اللہ تعالی کو وحدہ لا شریک ماننے پر لایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جہالت کو، کفر کو، شرک کو ختم کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو اس دنیا میں پھیلایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذریعے پوری دنیا تک اس کی تعلیم پہنچا دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن قریب تھے تو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے پاس. سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم ہدایت اور رہنمائی کس سے حاصل کریں گے؟ اور اگر ہمیں دین کے کسی مسئلہ میں مشکل پیش آئے یا اس دنیا میں کوئی فتنہ اٹھ جائے تو ہم اس کا مقابلہ اور اس مسئلے کا حل کہاں سے تلاش کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، فرمانے لگے، جب میرے بات تم مجھ کو نہ کہو تو تم قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا اور ہدایت حاصل کرنا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن پاک قوموں کی ہدایت کے لیے. جب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری ہدایت اور رہنمائی ہمارے اس قرآن مجید میں رکھی ہے، تو پھر کیوں ہم اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آج ہمارے دور میں، اس دور میں ہمیں دین اسلام ماں کی گود میں اٹھانا، ہمیں کلمہ طیبہ ماں کی گود میں اٹھانا، قرآن پاک کی تعلیم ان مدارس سے ملی. ہر جگہ، ہر گاؤں، شہر، ہر جگہ مدرسے قائم اور قرآن پاک کی تعلیم ملی.
اسی لیے ہمیں اس قرآن کی فکر نہیں ہے، اس قرآن کی عظمت اور عزت کا پتہ نہیں کہ یہ قرآن چیز کیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کی تعلیمات کو کسے پوچھ ڈال دیا ہے اور اسے بے پرواہی کر رہے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ انہوں نے اس قرآن کریم کو کیسے حاصل کیا اور اس کی تعلیمات کو کیسے حاصل کیا، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول مدینہ منورہ سے کافی دور ہے، ان کی بستی کی ماں، وہ خود لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا مدینہ منورہ مجھ سے کافی دور تھا۔ اب مشقت مجھے پیش آتی تھی کہ میں قرآن مجید کو یاد کروں، کیسے یاد کروں، تعلیمات حاصل کروں، دین کی کیسے حاصل کروں، لیکن دل میں شوق بہت تھا کہ قرآن مجید کو یاد کروں، قرآن مجید کو سیکھوں۔ وہ فرمانے لگے روز میرے لیے مدینہ منورہ آنا جانا بہت مشکل تھا، تو میں کیا کرتا، روز صبح کے وقت گھر سے نکلتا اور راستے میں آ کے بیٹھ جاتا جہاں سے قافلے گزرتے تھے، اب بیٹھا انتظار کرتا رہتا، دھوپ گرمی سردی ہر وقت میں وہاں بیٹھا سارا دن، ہر موسم جیسا بھی ہو۔ وہ فرماتے کہ ایک قافلہ آتا مدینہ منورہ کی طرف سے، ان کو میں اپنے پاس ٹھہراتا، پانی وغیرہ پلاتا، ان کی کوئی ضرورت ہوتی وہ پوری کرتا، اور پھر ان سے پوچھتا کیا تمہیں کوئی قرآن مجید کی آیت آتی، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی کوئی آیت یاد کی ہے؟ فرماتے کہ قافلے میں سے کسی ایک دو آدمی کو کوئی ایک آیت آتی تو مجھے سناتے اور میں اس کو یاد کرتا۔ اسی طرح روز 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 بہت عرصہ کہتے ہیں میں اسی طرح کر کے قرآن مجید کا بہت سارا عرصہ یاد کرتا ہوں۔ یہ تھی ان صحابہ اکرام کے دل میں قرآن پاک کی تڑپ اور عزت اور ان کے اندر شوق۔ لیکن آج ہمیں ایک جلد کے اندر قرآن مجید ملتا ہے، ہر جگہ مل جاتا ہے، اور پڑھانے کے لیے استاد ہر جگہ مل جاتا ہے، اس لیے ہمارے دل کے اندر سے اس کی عظمت اور عزت ختم ہو گئی، اور ہمارے اندر قرآن مجید کی تعلیم صرف ایک فیشن کے طور پر رہ گئی۔ ہم صرف تفکر کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کرواتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو پتہ چلے میرا بچہ بھی حافظ قرآن ہے، اسٹیج پر میرے بیٹے کے سر پر پگڑی باندھی جائے، لوگوں کو پتہ چلے میرا بیٹا جو قرآن کا حافظ ہے۔ اپنے نام کے ساتھ حافظ قرآن لکھوانے کے لیے صرف آپ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ بچہ قرآن مجید یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اسکول کالج یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے داڑھی کیوں نہیں کٹوانی، اس بچے کو یہ نہیں پتا ہمارا قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہمارا قرآن ہمیں نماز کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں اور تعلیم دیتا ہے۔ ہم قرآن مجید یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں اس قرآن میں کیا فرمایا، اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تمہارے لیے قیامت کے دن حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری، اس کے مطابق عمل کیا، تو کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن کر کہ یا اللہ اس آدمی نے ساری زندگی مجھے پڑھا، میرے کہے پر کہا مانا، جو میں نے کہا وہ کہا مانا، تیری عبادت کی، جیسے تو نے احکامات جاری کیے ویسے اس نے عمل کیا۔ لیکن اگر ہم نے اس قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا یا اس کو حفظ کرنے کے بعد بھول گئے، تو کل یہ قرآن ہمارے خلاف کے عمل کے لیے پڑا، اور یہ کہے کہ یا اللہ اس بندے کو تو جہنم میں ڈال، اس نے مجھے یاد کیا اور پھر بلا دیا، جیسے تم نے احکامات جاری کیے اس نے ویسے عمل نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں تو انہیں اس پر عمل کروانا چاہیے،
ہمیں چاہیے کہ انہیں ہم اس قرآن کی تعلیم بھی دیں، اس کا ترجمہ تفسیر سارا کچھ اسے کریں۔ وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں اور دین تعلیمات اپنے بچوں کو دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں عبادات کا حکم دیا وہاں اخلاقیات کا اور اعمال کا، دنیا میں اخلاقات کا بھی حکم دیا، لیکن آج ہم نے صرف عبادات کو اپنا عمل سمجھ لیا کہ اللہ دین سمجھ لیا، عبادات کو صرف دین سمجھ لیا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز یہ دین، تہجد کی نماز پڑھنی یہ دین، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، ذکر و اذکار کرنی صرف یہ دین نہیں۔ آپ قرآن مجید کے ترجمہ پڑھ کر دیکھیں، تفسیر پڑھ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمیں عبادات کا حکم دیا وہاں ہمیں اخلاقیات کا بھی حکم دیا، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا وہاں ہمسائیوں کے حقوق بھی بتائیں، وہاں لوگوں کے حقوق بھی بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے اور ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے فرمایا، اے کعبہ تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑی حرمت والا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ پھر اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں کوئی ہے جو تجھ سے زیادہ عزت والا ہے، جو تجھ سے زیادہ عظمت والا ہے، جو تجھ سے زیادہ حرمت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں چونکا اور کان لگائے رسول اللہ کی طرف کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کعبہ سے بھی زیادہ اس دنیا میں کوئی عظمت والا ہو سکتا ہے؟ کعبہ سے بھی زیادہ عزت والا ہو سکتا ہے کوئی؟ کیا کعبہ سے زیادہ حرمت والا ہو سکتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان، ایک مومن شخص، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو تجھ سے زیادہ عزت والی ہے، تجھ سے زیادہ حرمت والی ہے، تجھ سے زیادہ عظمت والی ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کعبہ سے زیادہ عزت والی ہے، کعبہ سے زیادہ حرمت والی ہے، کعبہ سے زیادہ عظمت والی ہے۔ اور علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان کے ساتھ اگر برا سلوک کرتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کا مال چھینتے ہیں، اس کی جان کو ظلم کرتے ہیں، فرمایا گویا کہ ہم کعبہ سے زیادہ، کعبہ کو گرانے سے زیادہ ہم بڑا گناہ کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد غور کریں، ہم کتنے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، بے جا مسلمان کے مال غصب کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہم کیا کریں؟ کبھی سوچا ہم جس موڑ پر کھڑے ہو کہاں کھڑے ہوئے؟ نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم صرف قرآن مجید کو تفکر کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ آج ہماری الماریوں میں قرآن مجید بھرے پڑے لیکن ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگیوں میں، ان کے دور میں قرآن مجید مجلد نہیں تھا، قرآن مجید عام نہیں ملتا تھا، لیکن ان کے دل قرآن مجید کی تعلیم سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے ہم تک قرآن مجید پہنچانے کی جو محنتیں کی ہیں ہم تو وہ بھی بھول چکے ہیں۔ اگر ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ان کا آقا ان کو کہتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو تو وہ انکار کرتے نہیں مانا، بہت اس نے اصرار کیا کہ اسلام چھوڑ دو، نہیں مانا۔ پھر ایک دن اس نے تختی ریت پر لٹا دیا
سینے پر پتھر رکھ دیا، گلے پر رسی ڈالی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور ان کو رسی پکڑا، نوجوان لڑکوں کو بلایا، رسی پکڑا دی اور کہا مکہ کی گلیوں میں سے گھسیٹو تاکہ اسے پتہ چلے کہ ابوالجہل کے دین کو چھوڑنے کا کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، سارے ظلم برداشت کر لیے لیکن دین اسلام کا پلہ نہیں چھوڑا، احد احد کہنا نہیں چھوڑا۔ یہ تھی اسلامی تعلیمات۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا آقا انگارے جلاتا تھا، آگ جلاتا تھا، بعد میں انگارے ہم کو اس طرح رکھتا تھا انگارے اور پھر اس کے اوپر کو لٹا دیتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے چربی پگھل کر وہ آگے انگارے بجھتے تھے۔ ایسی تکلیفیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ دین اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ جن کو دین اسلام میں سب سے پہلے شہید کیا گیا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ابو جہل کا مالک ابو جہل کے وہ غلام حضرت یاسر ان کی اہلیہ۔ ابو جہل نے ان کو بہت کہا کہ آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر ایک دن اس نے کیا کیا، اس ظالم نے ایک ٹانگ کے ساتھ رسی باندھی اور اس کو ایک اونٹ کے ساتھ، اور دوسری ٹانگ کے ساتھ رسی باندھی اس کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا اور دونوں اونٹوں کو مخالف صورت میں لگا دیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ درمیان سے دو ٹکڑے کر یہ دین اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ، اور اسی طرح ظلم کر کے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مطمئن تو دین کے لیے ایسی مشقتیں برداشت، لیکن آج ہمیں ماں کی گود میں دین اسلام ملا ہے، ماں کی گود میں قرآن ملا ہے، لیکن ہم اس کی تعلیمات کو بھول گئے۔ ان صحابہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ بھی دے رکھی کہ تم اوپر سے ان کو کہہ دو کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ دیں، اوپر سے کہہ دو کہ ہم تمہارے دین کو مانتے ہیں، لیکن ان کے دل گوارا نہیں کرتے تھے کہ وہ ایسا کہیں، وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کے ہم رسول اللہ کے ساتھ نہیں۔ ساری مشقتیں برداشت کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک بوڑھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی رونی تھی، حضرت زنیرہ جن کے نام سے آج لوگ نام رکھتے ہیں زنیرہ رکھتے ہیں، یہ زنیرہ نام غلط ہے، علماء منع فرماتے ہیں زنیرہ نام رکھتے ہیں، یہ اصل میں نام ہے زنیرہ، غور و فکر کرنے والی بات۔ یہ ابو جہل کی رونی تھی، 80 سال ان کی عمر تھی، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ دین اسلام کو روکتے ہیں۔ ابو جہل نے بڑا کہا کہ تو بڑھیا ہے، قبر میں تیری ٹانگیں کل یا پرسوں تو مر جائے گی، دین اسلام کو چھوڑ دو۔ انہوں نے نہیں مانی، یعنی لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اتنا جملہ تھا تو ابو جہل نے ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کی آنکھوں میں مکے مارنے شروع کر دیا، زور زور سے مکے مار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دین اسلام کو چھوڑ، وہ مکے پوری بات ہے مکے برداشت کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، مارتا حتیٰ کہ دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن دین اسلام نہیں چھوڑا۔ جب ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو ابو جہل کہنے لگا جا چلی جا میرے گھر سے، اور جس رب کو مانتی ہے اور جس نبی کو مانتی ہے اسے کہہ تیری آنکھیں لوٹا دے۔ اس رب نے جو پوری دنیا کو بنایا، لوگوں کو بنایا، وہ کہہ تیری آنکھیں نہیں دوبارہ بنا سکتا، یا اپنے رب سے کہہ تیری آنکھیں دوبارہ لوٹا دے۔ اب وہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ روتی کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ لیا، رونے لگی، یا اللہ میں مرنے والی ہوں، ایک نہ ایک دن میں مر جاؤں گی، مجھے دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے، بوڑھی ہو چکی ہوں، آنکھیں بھی نہیں چاہیے، بینائی بھی نہیں چاہیے، لیکن یا اللہ تیری غیرت کو للکارا ہے اس ظالم نے، تیرے نبی کی غیرت کو للکارا ہے اس ظالم نے، صرف اس ظالم کو جواب دینے کے لیے میری آنکھوں کی بینائی ہو گئی، رو رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح گھر میں آ کر سو گئے، جب صبح اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کا فیصلہ کیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ ان کی مدد ایسے فرماتے؟ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی صرف،
1000 کا لشکر دوڑے گا. کیوں ایسا ہے؟ آج ہمارے اس دور میں تو نہیں ہو رہا. مسلمانوں کے بڑے بڑے لشکر چھوٹے چھوٹے کفار کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے دین اسلام ختم ہو چکا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں سے دین اسلام کو ختم کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا. آج ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. اس دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کیسے مدد کرے. فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری کیسے مدد کرے. اس دور میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعتیں بھیجتے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے. اسی لیے بھیجتے تھے ان کے دل میں ایمان باقی تھا, ان کے دل میں اسلام کا جذبہ تھا, ان کے دل میں رسول اللہ کی سنتیں بسی ہوئی تھی, ٹوٹ کر بھری. آج ہم نے اپنے دلوں سے دین اسلام نکال دیا, دین اسلام کی محبت نکال دی. صرف ہمارے دل میں ایک ہی چیز پائی جاتی ہے, اس دنیا کی محبت. ہم نے دنیا میں رہنا کیسے ہے, اس میں رہن سہن کیسے کرنا ہے, مال و دولت کیسے کمانا ہے. کسی طرح ہمارے پاس کوٹھی آ جائے, بنگلہ آ جائے, بڑی بڑی کاریں آ جائیں. میرے بھائی دوستو, ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, چند لوگ بیٹھے ہوئے, علماء کی مجلس سے چند دنیا دار لوگ بھی بیٹھے ہوئے. اس دنیا کے بارے میں تبصرہ ہو رہا تھا, دنیا کی اور مسلمانوں کی مثال کیسے. ایک دنیا دار آدمی نے بڑی عجیب مثال کہنے لگا, اس دنیا کی مثال اور ہماری مثال ایک کتے کی طرح. مثال تو اس نے بڑی عجیب کی. کہنے لگا ایک کتے کی طرح. آپ بھاگنا شروع کرتے ہیں کسی کتے کے پاس سے, تو کتا آپ کے پیچھے لگ جائے. آپ جتنی اسپیڈ اپنی تیز کرتے ہیں کہ کتا پیچھے بھاگتا ہے. پیچھے تجربہ کیا ہوگا. یکدم آپ رک جائیں, گاڑی کی بریک لگا رہے ہیں, خود رکنا ہے, کتا پیچھے کو بھاگ رہا ہے. جب آپ کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ کتا آگے آگے آ رہا ہے. کہنے لگا آپ دین اسلام کو چھوڑ کر اس دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے تو یہ دنیا آپ کے آگے آگے بھاگے. جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کے آگے آگے بھاگیں گے, یہ دنیا کتے کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے. ایک مرتبہ آپ دین اسلام کا پلہ تھام کر دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کی مال و دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیں. ایک مرتبہ یہ تجربہ کر کے تو دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم پر تھوڑی سی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے نہیں. جو اللہ تعالیٰ کی قریبی بن جاتی ہیں اللہ ان کو آزماتے نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں, ان سے مال و دولت لے گا, ان سے اولادیں لے گا, ان کے گھر میں پوتیاں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مال و دولت جب لے لیں تو ہم جو ہے نا رونا پیٹنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مال و دولت لے لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگے. اللہ تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا اس موقع پر جب میرے خاص بندوں پر, میرے قریبی بندوں پر آزمائش آئی, فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری جو اس موقع پر صبر کریں. اور پھر آگے فرمایا اور وہ لوگ اس موقع پر پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ قرآن میں فرمایا جب میرے بندے, اللہ فرماتے جب میرے بندوں پر آزمائش آتی ہے تو میرے بندے جب اس وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر صبر کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس پر انعام و اکرام فرماتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی آزمائش ہے, ہم نماز چھوڑ دی, ہر چیز چھوڑ دی, گھر میں بیٹھ گئے, رونا پیٹنا شروع کر دیا. یہ نہیں ہے صبر. صبر یہ ہے ہم نمازیں بھی پڑھیں, اللہ کی عبادت کریں, تہجد میں اٹھ کر اپنے اللہ سے مانگیں یا اللہ میرے اوپر یہ آزمائش آئی, آپ نے میرے اوپر یہ آزمائش ڈالی ہے, اب آپ ہی اس آزمائش کو دور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ میرے بھائی دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کریں. ہمیں اپنے ہمسائوں کا حقوق کو اپنے ہمسائوں کے حقوق اپنے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ بیٹھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, فرمایا اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ مفلس شخص کون ہے. اب صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہ, ایک وقت کا کھانا بھی نہ, بالکل گھر بار کچھ بھی نہ ہو,
حقیر فرمایا وہ شخص مجھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمانے لگے وہ شخص مجلس نہیں. اب صحابہ حیران ہوئے وہ شخص مجلس کیوں نہیں؟ اور سوال میں نظروں سے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص شخص وہ ہے قیامت کا دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے لے. ایک شخص نیکیوں سے لگا ہوا ساری زندگی اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, پوری زندگی اس نے اپنی کبھی تہجد نہیں چھوڑی, کبھی روزہ نہیں چھوڑا, حج نہیں چھوڑا, عمرے بہت کیے, صدقے بہت کیے, زکات بہت کی, نوافل بہت پڑے, گویا کہ پورا نیکیوں سے لگا ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آकर کھڑا ہوا ایک طرف سے شخص ہے کہیں یا اللہ فلاں موقع پر اس شخص نے میرا مال لیا, میرے سے مال ادھار لیا لیکن وہ واپس نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اسے کہیں کہ اس کا قرض ادا کرو. اب اس وقت روپیہ پیسہ نہیں چلے گا, نیکیاں چلیں گے, اعمال چلیں گے. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی کچھ نیکیاں سے دے, وہ اپنی کچھ نیکی دے. دوسری طرف سے دوسرا شخص ہمسایہ ہوتا ہے یا اللہ اس نے مجھے فلاں وقت تکلیف دی, اس نے مجھے غلط جملے کہے کہ برا بھلا کہا تھا, اگرچہ میں غلطی پر تھا لیکن اسے مجھے بٹھا کر سمجھانا چاہیے تھا, پورے محلے کے سامنے بدنام نہیں کرنا چاہیے, پورے محلے کے سامنے گالیاں نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں کہ اس کا بھی حساب ہوتا ہے. وہ بندہ اسے بھی کچھ نیکیاں دے کر اس کو بٹھائے, پھر ایک آدمی یا اللہ اس نے فلاں موقع پر مجھ سے مال لیا تھا واپس نہیں کیا, مال غصب کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اسے بھی نیکیاں دو, حتیٰ کہ نیکیاں دیتا رہے گا دیتا رہے, اس کا حساب کتاب لینے والے لوگ آتے رہے جاتے رہے یہاں تک کہ اس سے پوری کی پوری نیکیاں ختم. جو نیکیوں سے لگا ہوا آیا تھا خالی آتے کچھ بھی نہیں باقی رہتا اس کے پاس. لیکن ابھی حساب کتاب والے لوگ بیٹھے ہوں گے یا اللہ اس کی نیکیاں ختم ہوگی, ہمیں حساب دے, انصاف چاہیے ہمیں. اللہ کی بارگاہ میں لوگ حساب مانگے, انصاف مانگے. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی تم اپنے اتنے سارے گناہ اس کو دے دو, حساب کتاب ہو رہا ہے, انصاف ہو رہا ہے, اپنے اتنے گناہ تم اسے دے دو, گناہ کہیں گے تم اتنے گناہ اسے دے دو. اب جب اس کا حساب کتاب مکمل ہوگا وہاں سے جائے گا, نیکیوں سے لدا ہوا آیا ہوگا اور گناہوں سے لدا ہوا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت یہ مخلص شخص, یہ ہے مخلص. اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سبق ہوتا ہے کہ صرف عبادات ہمارے لیے دین اسلام نہیں, دین میں صرف اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم نہیں دیا, ہمیں اپنے ہمسائیں کے حقوق بھی سکھائے, لوگوں کے حقوق بھی سکھائے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام میں بتایا. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر قسم کا حساب کتاب دین اسلام میں. ہم تجارت کرتے ہیں, ہم اپنی نوکری کرتے ہیں, ہم فصلیں کاٹتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں, سب کچھ دین اسلام میں لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی. ایک مرتبہ آپ دین اسلام کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں, اپنے علماء سے حدیث سن کے تو دیکھیں تجارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا, ہمیں کھیتی باڑی کیسے کرنی سکھائی, ہمیں کھیتی باڑی کیسے کریں, سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس لیے میرے بھائی دوستو, جہاں ہم یہ نہ سمجھیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں ہم سب سے بڑے حاجی نمازی بنیں, ہم سب سے زیادہ دین اسلام پر عمل کرنے والے, یہ نہ سمجھیں ہم تہجد پڑھنے والے لگیں گویا کہ ہمارے ہاتھ میں جنت کا ٹکڑا. وہ صحابہ کرام کو دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام 10 صحابہ کرام کن کو کہا, وہ 10 صحابہ کرام سے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرمایا تھا ابو بکر بھی جنت میں جائے گا, عمر بھی جنت میں جائے گا, عثمان بھی جنت میں جائے گا, علی بھی جنت میں جائے گا, عبد الرحمن بھی جنت میں جائے گا, عبداللہ بھی جنت میں جائے گا. 10 صحابہ کرام کو آگے یہ جنت میں. لیکن کیا تھا ان کی زندگی میں, کیا وہ پھر بھی دعاؤں میں رو رہے تھے, یا اللہ ہمیں معاف کر, یا اللہ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہمیں معاف کر, ہم نے اگر کسی کے حقوق مارے ہمیں معاف کر دے, لوگوں سے معافیاں مانگ رہے ہیں, اگر ہم نے تم سے غلطی کی ہمیں معاف کر دے. ہر جگہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, بخشش مانگ رہے ہیں, عافیت مانگ رہے ہیں. بھائی ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے ہوئے تھے, وہ پھر بھی معاف نہیں مانگ رہے ہیں. آج ہم 5 نمازیں پڑھیں, ہم نے
میں سب سے بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے لگے، تہجد پڑھنے لگے، ہم گویا سمجھنے لگ جاتے ہیں ہمارے پاس جنت کا بھی، عمرہ حج کرنے سے گویا ہم سب سے زیادہ ہم دین پر عمل کرنے لگے۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہتے ہیں، ہم کس طرف جاتے ہیں، کیا بنا لیا ہم نے اپنی زندگیوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان مومن کی جان کعبۃ اللہ سے زیادہ عظیم ہے، مسلمان کا مال کعبۃ اللہ سے زیادہ حرمت والا ہے، مسلمان کی جان کعبۃ اللہ سے زیادہ عظمت والی ہے۔ لیکن آج لاکھوں علماء کا خون، لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بیت اللہ پر ابرہہ حملہ کرنے لگا۔ ابرہہ نے جب حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اس کو تہس نہس کر کے رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بیان کی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل کا اس میں واقعہ ذکر ہے، تم پڑھ کے تو دیکھو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی جان کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، گویا کہ روز لاکھوں کعبۃ اللہ گرائے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر آج کوئی آدمی بیت اللہ کو گرانے چلا جائے، کوئی لشکر بیت اللہ کو گرانے چلا جائے، تو مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی ذرا سوچیے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس کو تہس نہس کرنے کے لیے دوڑے، لیکن مسلمان جس کی جان کعبۃ اللہ سے زیادہ عظیم ہے، اس کے لیے کوئی اٹھ نہیں رہا، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی کے لیے کوئی درجہ نہیں رکھتا؟ ایک مسلمان کی جان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا؟ میرے بھائیو دوستوں، ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج فلسطین کے اندر لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کو خون بہایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خون بہایا جا رہا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لیکن کسی کے ماتھے پر رتی برابر بل بھی نہیں آتا۔ ہر کوئی اپنے مال و دولت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے لگا ہوا، دنیا کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم پر عذاب آ رہے ہیں، ہم پر کبھی مہنگائی کا عذاب آ رہا ہے، کبھی کوئی کیسا عذاب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت بھرے ہوئے، ہمارے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے، ہمیں مسلمانوں کی مصیبت کا کوئی فکر نہیں، ہمارے دل میں کوئی پریشانی نہیں آتی اس بات۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ ایسے معاملات دنیا میں اس وقت آتے ہیں جب ہمارے دلوں سے موت کا ڈر ختم ہو جائے، ہمارے دلوں سے جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے۔ دنیا میں جب جہاد ختم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم آپ سے دیکھنا کیسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام دنیا کے کافر مشرک مسلمانوں کو کھانے کے لیے دوڑیں گے، وہ دوسرے کفار کو ایسے دعوت دیں گے مسلمانوں کو مارنے کے لیے جیسے وہ کھانے کے دسترخوان پر بلاتے ہیں۔ آدمی کھڑا ہو کر کھانے کے دسترخوان پر دعوت دینا، ایک امیر آدمی بہت سارے پورے علاقے کو بلا دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک کافر دوسرے کفار کو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے دعوت دے گا جیسے وہ کھانے کے دسترخوان پر بلا۔ اب صحابہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمانوں کی قلت ہوگی، مسلمان تھوڑے سے ہوں گے؟ کیونکہ ان کے ذہنوں میں تو سوال تھا کہ 313 میں کافروں پر غالب آ گئے، ان کے ذہنوں پر سوال تھا کہ چند ہزار لاکھوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت مسلمان لاکھوں کروڑوں ہوں گے۔ صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ پھر کیوں ہوگا ایسا؟ فرمایا اس وقت مسلمانوں کے دلوں سے موت کا ڈر ختم ہو جائے، مسلمانوں کے اندر سے جہاد ختم ہو جائے، مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بڑھ جائے، کہ اس وقت ایسا۔ اور فرمایا مسلمانوں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مصیبت کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج صادق ہے، آج اس دور میں ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ اس معاملے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ جہاد ضروری نہیں ہے صرف جنگ، صرف
بم اور گولی سے لڑا جاتا ہے، تلواروں تیروں سے لڑا جاتا ہے۔ جہاد کے بہت سارے ذرائع ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، ہر طرح کا جہاد، ہر قسم کا جہاد کیا ہے۔ اگر آپ وہاں جا کر نہیں لڑ سکتے تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ کریں۔ اگر آپ ان کے لیے مال بیچ سکتے ہیں، ان کے لیے بندوق اور گولی خرید دے سکتے ہیں، وہ کریں۔ اور یہ نہیں کر سکتے تو آپ ان کے لیے سوشل میڈیا، آج کے دور میں سوشل میڈیا، اس دور میں قلم ہوتا تھا، سوشل میڈیا پر ان کے لیے آواز اٹھائیں، ہماری حکومتوں کو مجبور کریں کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ وہ اگر کسی طرح آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں ان کو کریں، اور یہ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم تہجد میں ان کے لیے اٹھ کر دعائیں کر دیں۔ تہجد کیا پڑھنا ہمارے لیے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ ہم تو اپنی دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے، نماز کے لیے ذرا سا وقت نہیں ملتا۔ نماز پڑھنے آ جائے، سنت اور نوافل کا وقت نہیں ملتا۔ مسلمانوں کہاں سوئے ہوئے ہو، کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو، ہمیں تو اپنا اللہ اور رسول بھول چکا ہے۔ ایک عالم نے ایک بات فرمایا، اس دنیا میں ایک چیز ہے جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے۔ فرمایا ہر چیز پر کوئی نہ کوئی مخالفین ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، جو بھی چیز ہے، صرف ایک چیز ہے جس پر پوری دنیا کے لوگوں کا اتفاق ہے۔ فرمایا وہ موت ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہاں وہ دہریہ ہو، حدودیہ ہو، جو بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، آگ پرست ہو، ہر کسی کو پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے ایک دن مرنا ہے تو پھر کیوں ہمیں اس دنیا کے پیچھے دوڑے پڑے؟ اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جائے، کاریں آ جائیں، سب کچھ ہمارے پاس آ جائے، لیکن پتہ ہے جب ایک دن مرنا ہے، مرتے وقت یہ سب کچھ ہمارے ساتھ تو نہیں آ جانا۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں، ہمیں آخرت کے لیے جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا، اور اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے جہاں تک ہو سکے، جو ہو سکے وہ کریں، ہو سکے ان کی مدد کریں، ہو سکے ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعائیں ہی کریں، ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں عقل شعور عطا فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے، اور ہمیں قرآن کے طریقوں کے مطابق چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔